بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 5 ہجری میں قبیلہ اشجع کا ایک وفد معاہدہ صلح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ وفد 100 یا 700 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ مدینہ آ کر محلہ شیب سلا میں قیام پذیر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ نے اس بات کا انتظار نہ فرمایا کہ وہ خود بارگاہ نبوت میں حاضر ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے گئے، خیر و عافیت پوچھی اور بڑی دیر تک کمال اخلاق اور محبت کے ساتھ ان سے گفتگو فرماتے رہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ اپنے مہمانوں کی کھجوروں سے تواضع کرو۔ وہ لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بڑی نرمی کے ساتھ اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہماری آمد کی غرض و غایت یہ ہے کہ آپ سے امن اور صلح کا معاہدہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کی قوم کی آئے دن کی لڑائیوں سے ہمیں سخت پریشان کر رکھا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندہ پیشانی سے فرمایا، جو تم کہتے ہو وہ ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ صلح اور امن کا ایک معاہدہ لکھا گیا جس کو فریقین نے منظور کر لیا۔ اس دوران میں اہل وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ معاہدہ صلح معرض تحریر میں آنے کے فوراً بعد وہ سب پکار اٹھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین برحق ہے۔ چنانچہ سب کے سب دولت اسلام سے بہرہ یاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹے۔ فتح مکہ کے بعد قبیلہ ازد سے 7 آدمیوں کا ایک وفد بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی وضاحت اور خوش کلامی بہت پسند آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم مومن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، بتاؤ تمہارے قول اور ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ اہل وفد نے عرض کیا، ہم میں 15 خصلتیں ہیں، ان میں سے 5 تو ایسی ہیں جن کے متعلق آپ کے قاصدوں، مبلغین یا داعیان اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان پر ایمان رکھیں، اور 5 ایسی ہیں جن کے متعلق ہدایت کی ہے کہ ان پر عمل کریں، اور 5 وہ ہیں جن کے ہم زمانہ جاہلیت سے پابند ہیں اور اب تک ان پر قائم ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ 5 باتیں کون سی ہیں جن پر تمہیں ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اہل وفد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانیں اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ 5 باتیں کیا ہیں جن پر تمہیں عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے؟ اہل وفد نے جواب دیا، یہ کہ ہم اقرار کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز پابندی سے پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کریں۔ فرمایا، اچھا اب وہ 5 باتیں بتاؤ جن پر تم زمانہ جاہلیت سے کاربند ہو۔ اہل وفد نے عرض کیا، خوشحالی کے وقت شکر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، راضی برضائے الہی رہنا، آزمائش کے وقت راست بازی پر قائم رہنا، اور دشمنوں کی مصیبت پر ہنسی نہ اڑانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ تو بڑے حکیم اور عالم نکلے، تمہاری حکمت و دانش گویا انبیاء کی حکمت و دانش ہے۔ اچھا تو اب 5 باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں تاکہ کل مجموعہ 20 باتیں ہو جائیں۔ نمبر 1، ضرورت سے زیادہ اشیاء خورد نوش جمع نہ کرو۔ نمبر 2، ضرورت سے زیادہ مکانات نہ بناؤ یا وہ مکان نہ بناؤ جس میں تمہیں بسنا نہ ہو۔ نمبر 3، جس چیز کو چھوڑ کر کل تمہیں چلا جانا ہے اس میں ایک دوسرے کی حرص نہ کرو۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہو جس کی طرف پھر تمہیں لوٹنا ہے اور اس کے حضور جواب دہی کرنی ہے۔ نمبر 5، ان چیزوں سے رغبت رکھو جو آخرت میں تمہارے کام آئیں گی، جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اہل وفد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر آمناً و صدقاً کہا اور وطن واپس جا کر ہمیشہ ان پر عمل کیا۔
سلامہ کے 17 آدمی شوال 11 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے قبول اسلام کے بعد خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی اور پھر اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کی طرف سے بھی بیعت کی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پابندی وقت سے نماز ادا کرنا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ہاں خشک سالی ہے، بارش کے لیے دعا کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت زبان مبارک سے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ وفد کے ایک رکن حبیب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے مبارک ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ یہ وفد اپنے وطن واپس گیا تو معلوم ہوا کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی اسی دن بارش ہو گئی تھی۔ بنو حارث بن کعب نجران کا ایک نہایت معزز اور جنگجو قبیلہ تھا۔ سارے عرب میں شہرت تھی کہ اس نے کبھی دشمن سے شکست نہیں کھائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو تبلیغ اسلام کے لیے اس قبیلہ میں بھیجا تھا۔ ان کی مساعی سے یہ بہادر قبیلہ مشرف با اسلام ہو گیا اور ان کا ایک وفد 9 ہجری یا 10 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ زمانہ جاہلیت میں جو تم سے لڑا وہ ہمیشہ مغلوب رہا، اس کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے 3 سبب ہیں۔ نمبر 1، ہم اپنی طرف سے کسی پر ظلم یا زیادتی نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2، ہم خود کسی پر چڑھ کر نہیں جاتے تھے اور نہ لڑائی میں پہل کرتے تھے۔ نمبر 3، جب کوئی ہم پر لڑائی تھوپ دیتا تھا تو میدان جنگ میں ہم بنیان مرصوص بن جاتے تھے اور کبھی منتشر نہیں ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم سچ کہتے ہو، جو فوج یا جماعت ان اصولوں پر لڑے گی وہ ہمیشہ غالب رہے گی۔ جب یہ لوگ رخصت ہونے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اراکین وفد کو 10 اوقیہ اور ان کے سردار قیس بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 12.5 اوقیہ چاندی مرحمت فرمائی۔ قبیلہ محارب کے 10 آدمی 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اخلاق سے ان کو ٹھہرایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی خاطر مدارات پر مامور فرمایا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر سے عصر تک کا وقت ان کے لیے وقف کر دیا۔ دوران گفتگو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی طرف غور سے دیکھا اور فرمایا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ وہ بولے، حضور نے بالکل درست فرمایا۔ آج سے سالہ سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار عکاظ میں تشریف لائے تھے۔ آپ نے مجھے وہاں دیکھا تھا اور مجھ سے بات بھی کی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت گستاخانہ جواب دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، یاد آ گیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن مجھ سے زیادہ بدبخت کوئی نہ تھا۔ میں نے سب سے بڑھ چڑھ کر حضور کی مخالفت کی تھی۔ میرے سب ساتھی تو اپنے آبائی مذہب پر مر گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اب تک زندہ رکھا اور ایمان لانے کی توفیق بخشی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب کے دل اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری گزشتہ لغزشوں کے لیے معافی کی دعا فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام لاتے ہی وہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو حالت کفر میں سرزد ہوئے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک چاہنے والا عید سے کچھ دن پہلے 2 لباس لے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب جوڑ کر کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کے لیے اور آپ کے غلام کے لیے 2 لباس لے کر آیا ہوں۔ یہ جو لباس مہنگا ہے یہ آپ رکھیں اور جو دوسرا لباس سستا ہے وہ اپنے غلام کو دیجیے گا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی محبت دیکھ کر وہ ہدیہ قبول کر لیا۔ جیسے ہی وہ شخص گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمبر کو طلب کیا۔ آپ کا غلام کمبر دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کمبر، یہ جو مہنگا لباس ہے یہ تم لے لو اور جو سادہ لباس ہے وہ رکھ دو۔ کمبر نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کا غلام ہوں، یہ سادہ لباس مجھے دے دیں اور جو اچھا والا لباس ہے وہ آپ رکھیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کمبر، تم جوان ہو، یہ مہنگا لباس تم پر جچے گا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ سادہ لباس رہنے دو۔ تو کمبر وہ مہنگا لباس لے کر چلا گیا اور وہ سادہ لباس پڑا رہا۔ اتنی دیر میں میثم تیمار بھی وہاں آ گئے اور کہا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، میثم، میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا، یہ جو لباس رکھا ہوا ہے یہ لے لو اور عید والے دن پہن لینا۔ میثم تیمار وہ لباس لے کر چلے گئے۔ 2 دن گزرے، عید کا دن آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرانے جگہ جگہ سے سلے ہوئے کپڑے اور وہی پرانی چپل جو جگہ جگہ سے سلی ہوئی تھی پہن کر مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ عید کی نماز پڑھی، سب مسلمانوں سے عید مبارک کہہ کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو وقت کے خلیفہ ہیں، جبکہ آج تو غریب سے غریب انسان کے پاس بھی اچھے اچھے لباس ہیں جو پہن کر گھوم رہے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس وہی پرانا اور پھٹا ہوا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا، عید کا مقصد یہ نہیں کہ صرف انسان مہنگے اور اچھے لباس پہنے، بلکہ عید کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کے لیے اس دن کوئی گناہ نہ کرے۔ اچھا لباس پہننا عید کی نشانی نہیں بلکہ اچھا کردار بھی عید کی نشانی ہے۔ سن لو، مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ بس یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یتیم بچے تھے ان کے پاس تحفے، کھجور اور اناج لے کر چلے گئے تاکہ ان کو عید کے دن یتیمی اور غریبی کا احساس نہ ہو۔ اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عید یتیموں غریبوں کے ساتھ ہمیشہ گزارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوروں کی دکان کے پاس سے گزرے۔ اچانک ایک کنیز کو روتے ہوئے دیکھا تو اس سے سوال کیا، تو کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا، میرے آقا نے مجھے 1 درہم دے کر کھجور خریدنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے اس شخص سے کھجور خریدے اور اپنے آقا کی خدمت میں لے گئی، لیکن اس کو پسند نہیں آئے اور اس نے مجھے واپس کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن یہ شخص واپس نہیں کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکان والے سے کہا، اے بندہ خدا، یہ ایک خادمہ ہے اور اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کا درہم واپس کر دے اور کھجور واپس لے لے۔ یہ سن کر کھجور بیچنے والا اپنی جگہ کھڑا ہوا اور اس نے آپ کو گھونسا مارا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود لوگوں نے کہا، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ امیر المومنین ہے۔ یہ سن کر وہ دکان والا لمبے لمبے سانس لینے لگا اور اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، اور اس نے کنیز سے کھجور واپس لیے اور اس کو درہم لوٹا دیے۔ اس کے بعد اس نے کہا، یا امیر المومنین، مجھے معاف کر دیں اور مجھ سے راضی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے زیادہ اور کون سی چیز مجھے راضی کر سکتی ہے کہ تو نے اپنی اصلاح کر لی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس صورت میں تجھ سے راضی ہوتا ہوں کہ تو تمام لوگوں کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کر دے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اسلامی تاریخی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔